الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 118، 8واں پارہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم اس جانور سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا ہے۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے اہل ایمان کے دل میں ایک شبہ ڈالنے کی کوشش کی، ایک شک ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھو جس کو تم اپنے ہاتھ سے مارتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو، جس کو تم اپنے ہاتھ سے مارتے ہو اس کا گوشت کھا لیتے ہو، اور جس کو اللہ مارے یعنی اللہ کی طرف سے موت آ جائے اس کو تم حرام جانتے ہو۔ اللہ مارے تو وہ حرام، خود مارو تو وہ حلال۔ یہ تمہاری کیسی منطق ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کا جواب دیا ہے کہ اے مسلمانوں، جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، وہ حلال ہے، اس میں سے کھاؤ، اس میں سے کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین حق سب کا سب اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ کے حکموں پر چلنا چاہیے، خواہ اس کو عقل تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ وہ مالک حقیقی ہے، اس کے احکامات پر چلنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے دے تو اس پر چونکہ ہم اس کے بندے ہیں ہمارا اعتراض اس پر بنتا ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ جس طریقے سے مسلمان ذبح کرتے ہیں جانور کو، اس طریقے سے زیادہ خون جانور کا جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ ہم گلے کے قریب سے ذبح کرتے ہیں اور اس میں 4 نالیوں کا کٹنا ضروری ہے ذبح کے وقت، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر 3 کٹ جائیں تو پھر بھی ذبیحہ جائز ہے اور وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ یہ 4 نالیوں کا کاٹنا چاہیے، اس سے جسم سے وہ خون نکل جاتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور خون جو ہے وہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب آپ کسی جانور کو ذبح کریں، جب اس کی خون والی رگ کٹ جائے تو انتظار کریں کہ خون زیادہ سے زیادہ نکل جائے، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، خون نکلنے دینا چاہیے۔ وہ جسم سے سارا خون نکل آتا ہے۔ اگر آپ شکار پر کسی تیر تلوار یا کسی آلے سے شکار کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ اگر اللہ کا نام لے لیتے ہیں اور خون جسم کے کسی حصے سے بھی نکل جاتا ہے، نکلنے سے مراد نکل کے بہہ جاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں وہ بھی حلال ہے۔ بہرحال ہاں، اگر آپ نے ذبح کر دیا، کسی بندے نے ذبح کر دیا اور وہ بندہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اور اس کو یاد نہیں رہا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اللہ کا نام لینا یاد نہیں رہا، وہ بھول گیا ہے تو وہ بھی ذبیحہ جائز ہے، حلال ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر نام نہیں لیا تو وہ حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، میں کیوں لوں نام اللہ کا، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ غلطی سے بھول گیا ہے وہ ہو گیا،
یہ چند ایک مسائل تھے، اور بھی بہت زیادہ اس میں مسائل ہیں لیکن وقت کے حساب سے۔ تو جب انہوں نے یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کی، اصل میں مشرکین مکہ اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے اور جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ کسی کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے نشانی کے طور پر، کسی کو کوئی نشانی لگا دیتے، کسی کو کوئی۔ پیچھے اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ صاحبہ وغیرہ نام دے دیتے اس کو، اونٹنی کو یا جانور کو کوئی نام دے دیتے اور کہتے یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، پھر اسے کوئی نہ ہاتھ لگاتا، نہ اس پر کوئی سواری کرتا، نہ پھر اس کو کوئی ذبح کرتا۔ اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے، تم اس کو لے کر، اس کو خرید کر تم ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ اور کسی بھی، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ کوئی بھی ہو، کسی کے نام پر اگر اس نظریے سے چڑھاوا چڑھایا جائے کہ اس طرح یہ شخص یا یہ بت یا یہ بزرگ خوش ہوگا اور میرے برکت ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو کسی دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے نام کا چڑھاوا چڑھانا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح نظر اور نیاز جو ہے یہ بھی صرف اللہ کے نام پر ہے، اسی کے نام پر پکائی جائے، اسی کے نام پر تقسیم کی جائے۔ ہاں اس کا ثواب جو ہے آپ اپنے والدین کو کر سکتے ہیں، آپ کسی بزرگ کو کر سکتے ہیں، آپ کسی ولی اللہ کو کر سکتے ہیں، اس کا ثواب کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ کے نام پر یا کسی بت کے نام پر آپ اس نظر نیاز کو نہیں پکا سکتے، نہ اس کے نام پر کسی کو ذبیحہ کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا جس کو یہ ویسے چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کے اوپر سواری کرتے ہیں، نہ اس کو ذبح کرتے ہیں، نہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، آپ ان جانوروں کو خرید کر ذبح کر کے کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ جو اللہ نے حلال جانور کیے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے، وہ تقریباً سب مسلمان جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو فرمایا جو حلال جانور ہیں وہ اگر کسی نے ویسے چھوڑ دیے ہیں، کسی بت کے نام پر یا کسی چڑھاوے کے نام پر چھوڑ دیے ہیں، آپ اسے خرید کر ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ یہ محض ان کے عقیدے ہیں۔ دیکھیں پیچھے جو آیات گزری ہیں 117 تک، 117 آیات تک، ان میں توحید اور عقیدے کے لحاظ سے جو شرک ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اعتقادی شرک۔ یہاں جو عملی شرک ہے وہ اللہ رب العالمین نے، کہ جو عملاً ہم شرک کرتے ہیں، یا جو عملاً جو لوگ شرک کرتے ہیں بتوں کے نام پر یا کسی کے نام پر بھی جو چڑھاوے وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل علماء نے بیان فرمائی ہے، بہرحال میں نے جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے اشارتاً ساری عرض کر ہی دی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جس پر بھی اللہ کا نام لیا جائے ان کے کہنے پر مت چلو۔ اچھا جو چیز میں نے بتانے لگا تھا وہ بھی درمیان میں رہ گئی ہے، تو جو گردن سے ہم ذبح کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو جانور اللہ نے حرام کی ہیں ان کا گوشت کھانے میں ان کے بہت زیادہ نقصانات ہیں انسان کے لیے، اس کے اخلاق پر، اس کے ایمان پر اور اس کے جسم پر اس کے برے اثرات ہیں بہت زیادہ۔ اور جو جانور اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیے ہیں اس کے مفید ہیں، یہ زیادہ تر اس کے فائدے ہیں۔
اسی طرح جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا خون نکالتے ہیں اور اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ فائدے ہیں جسمانی لحاظ سے بھی، اور جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس میں اللہ کی برکات بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو ذبح کیا جائے، جس طرح مسلمان ہم ذبح کرتے ہیں، اس طرح جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جائے تو یہ گوشت زیادہ مفید ہوتا ہے دوسرے گوشت سے۔ اور جس کو اس طرح ذبح نہ کیا جائے اور اس کا خون جسم کے اندر ہی رہ جائے، وہ گوشت جو ہے وہ مضر صحت ہے، صحت کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ بہرحال اس موضوع پر اور بھی بات کی جا سکتی ہے، تو یہ ضروری چیز جو تھی وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے شک و شبہ میں جو آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر کان ہی نہ دھرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میری مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، کون سا اختیار نہیں کرنا۔ لہذا یہ اللہ کی آیات پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، وہ شک و شبے میں انہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایمان چیز ہی اس کا نام ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے کہ بندہ جو ہے جس پر ایمان رکھتا ہے اس کی بات پر بس آنکھیں بند کر کے عمل کرے، وہ حکم خاص سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام یہ نہیں کبھی اعتراض کیا کرتے کہ یہ کیوں کروں، یہ کیوں نہ کروں۔ اب تو وہ غلامی کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے نا۔ جو غلام ہوا کرتا تھا اس کی کوئی سوچ، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، ساری آقا کی مرضی چلتی تھی۔ اسی طرح ہم اللہ کے بندے ہیں، ساری مرضی اللہ کی چلے گی، خواہ اس کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس پر عمل ہی کرنا ہوگا۔ اسی میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ اس میں ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ دیکھیں، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہوا خارج ہونے کی جگہ یعنی استنجا نہیں کیا جاتا، وضو کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ضروری تو یہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، وہ جگہ بھی استنجا کیا جائے، وہ جگہ بھی دھوئی جائے، لیکن اس کے دھونے کا حکم نہیں ہے، صرف وضو کیا جائے۔ یعنی ہم عقل کے پیچھے نہیں چلیں گے، حکم کے پیچھے چلیں گے۔ بے شمار ایسے احکامات ہیں، عقل کچھ کہتی ہے لیکن اللہ کا حکم کچھ اور ہے، اور اللہ کے حکم میں ہی بہتری ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں بھی جو انہوں نے دلیل دی کہ دیکھیں جی تم اپنا ذبیحہ کھا لیتے ہو، جس کو خود مارتے ہو، دوسرے لفظوں میں جسے خود مارتے ہو اسے کھاتے ہو، جسے اللہ مارے وہ حرام ہے، یہ تمہارا کیسا فلسفہ ہے؟ اللہ نے جواب دیا نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ جس کو ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر حلال ہوا ہے، وہ اللہ نے حلال قرار دیا ہے، کسی دوسرے نے نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا اس میں سے کھاؤ، اس میں شک میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔